بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں میر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز. آج ہماری مہمان شخصیت انتہائی قابل احترام اور جنہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں شاگرد پیدا کیے اور رشد و ہدایت کا پیغام دینے والی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب. یہ مرکزی جامع مسجد ہے بازار بھانڈری کی, شاہ اسماعیل شاہین مسجد شاید اس کا نام ہے. تو یہ آج ملاقات کے لیے مانڈری سے ڈائریکٹلی بستی گلزار جاوا ملک پور مانسہرہ تشریف لائے. بہت شکریہ حضور, آپ اتنی محبت کے ساتھ اس خاکسار سے ملاقات کے لیے آئے. بڑی مہربانی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد و لک الشکر. انتہائی شکر گزار ہوں اپنے بہت ہی محترم جناب میر عبدل گلزار صاحب کا, ہمیں اتنی محبت دی اور سیلاب کے دوران بھی ماشاءاللہ وہاں تشریف لے جاتے رہے. مانڈری ہماری وادی کان کی ایک مرکزی مقام کی حیثیت رکھنے والی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو اور پھر اس سارے علاقے کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے. میں اس موقع پر بہت ہی شکر گزار ہوں ان حضرات کا کہ جب سیلاب کا دورہ تھا, پل نہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے تمام قومی اور صوبائی کے نمائندگان اور اس کے علاوہ ہمارے اداروں کے تمام ذمہ داران وہاں حاضر ہوتے رہے. اور ماشاءاللہ ایک بڑی آزمائش کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا, مانڈری برج کا قیام عمل میں لایا گیا. اب بھی اس کا کام شروع ہے. 2 دفعہ سیلاب آیا, 29 اگست کو اور پھر اس سے پہلے 28 یا 29 جولائی کی بات ہے. دوبارہ لیے نالہ منور ہے پیچھے سے جہاں سے یہ سیلاب آ رہا ہوتا ہے. دراصل حقیقت حال تو یہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تو یہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آزمائشیں ہمیشہ کے لیے اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان پہ آتی رہتی ہیں. تو اس سیلاب سے جو 2024 میں سیلاب آیا, اس سے جب ہمارا اس ویلی کا یہ مرکزی مقام ہے مانڈری, اس کا جو پل ٹوٹ گیا, اس سے ظاہر ہے کہ بہت سارا معاملہ متاثر ہوا. کے پی سے ہمارا ایک وہ بڑا رشتہ تھا وہ کٹ گیا, کی شراک تھا وہ کٹ گیا. اور مرکزی منڈی ہے یہ مانڈری, اور پھر وہاں پہ بہت ساری مارکیٹیں وہ بھی دریا کی نظر ہوگی. اور اس طرح جامع شاہ اسماعیل شہید مسجد جس کا میں خادم ہوں, جس کا بھی آپ نے تذکرہ فرمایا, اس کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا 2022 میں بھی اسی طرح, اور پھر اب تو اور زیادہ. اب الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے. یہ 1982 میں, اور اس کے بعد اب تک یہ متاثر 92 میں بھی ہوئی. 92 میں تو بالکل یہ شہید ہو گئی تھی. جس طرح جامع مسجد سید احمد شہید بالا کوٹ شہید ہوئی, یہ بھی شہید ہو گئی. پھر اس کے بعد دوبارہ ماشاءاللہ بڑی اعلیٰ شان خوبصورت اس پر کوشش کر رہے ہیں. جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی کی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے اور وہاں کے جو مقامی احباب ہیں, علیان مانڈری ہیں, تاجران ہیں, وہاں کے جتنے بھی ہمارے موجودین ہیں, سب الحمدللہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو یہ 3 منزلہ بلڈنگ تھی, اب دوبارہ یہ متاثر ہوئی. اس کے بعد یہ میں اللہ کا شکر ادا کر کے تخصیص بن نامہ کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے نمازیں اس میں باقاعدگی سے جاری رہیں. اور جی اللہ نے اس کو بچایا, اور مرکز تھا یہ, جہاں ہی سے دریا گزر رہا تھا, پانی یہاں سے سیلاب گزر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بلڈنگ کو محفوظ رکھا. لاکھوں کا نقصان تو ہوا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس کی وہ جگہ جو ہے, جب وہ ہے تو انشاءاللہ یہ بار بار بنتی رہے گی. اور اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, وہ تمام اہل خیر حضرات جس طرح آپ نے کوشش کی, اور بالخصوص ہمارے جو محترم ہیں بشیر احمد صاحب, بشیر احمد خان صاحب کراچی والے, مجھے خود انہوں نے فون کیا آپ کی وساطت سے, تو میں ان کا بھی اس موقع پہ بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اس کے علاوہ بہت سارے احباب
जो अल्लाह के घर के साथ मोहब्बत रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के पाकीज़ा मुक़द्दस घरों की जो खिदमत है, ये इंसान की सरबुलंदी के लिए एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है, बड़ा सरमाया है। तो मैं इस मौके पर आपका शुक्रगुज़ार हूँ। सारे जितने हज़रात भी हैं हमारे जहाँ के, ये मेरे बरखुरदार बैठे हैं, बहरहाल अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत जज़ाए खैर नसीब फरमाए। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा भी ये मोहब्बत जो जारी सारी रहेगी। बड़ी मेहरबानी। ये थे जी अपना अब्दुल रहीम साहब, मरकज़ी जामा मस्जिद है शाह इस्माइल शहीद की जो मांडरी के मकाम पर। तो इन्होंने कहा कि ये 1980 में जब इसका क़याम अमल में आया तब से ये आजमाइश का शिकार है। और ये हमारा जो बरसाती नाला है मनूर का, ये बार बार यहीं से गुजरता है, टकराता है, लेकिन जहाँ पे इनके सजदे होते हैं उस जगह को अल्लाह पाक ने महफूज रखा है। और ये इस वक्त की सदी की बहुत बड़ी करामत है। और ये हज़रत का भी बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने इनसे भी काम लेना है। और जो इनके साथ ताउन कर रहे हैं वो भी शायद ऐसे ही लोग हैं जिनको ढूंढ कर, मैं नहीं कहता, मुझे इस चीज़ का यकीन जाने, जब मुझे कराची से मेरे दोस्त बशीर भाई का फ़ोन आया तो जब उन्होंने मुझे कहा कि जी वो मरकज़ी जामा मस्जिद मांडरी के बारे में मुझे तफसील चाहिए, तो हज़रत से मेरी फिर तफसीली बात हुई, इन्होंने तफसीलात भेजी। अब इनका डायरेक्ट कांटेक्ट है। बाकी उसमें जो भी कमी पेशी है वो इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन हम सभी दोस्तों से पूरी करते रहेंगे। ये अल्लाह का घर है, ये ख़ुद गैब से इसके असबाब पैदा हो गए। आपका मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपकी यहाँ जो मगरिब की नमाज़ पढ़ाई है उसकी सदा सुनकर आपके शागिर्द भी इस पाने यहाँ पे तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम हो, दायम रखे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में जान माल में बरकत डाले और आपके जितने आपसे मोहब्बत करने वाले उन सबको सलामत रखे। मौत से पहले हम सबको मौत की तैयारी नसीब फरमाए और मौत के वक्त हमें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नसीब फरमाए। भाइयों, एक दिन हमने इस दुनिया को छोड़ना है और जो नए काम करेंगे वो हमेशा जारी रहेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।